الحمد لله الذي على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: القرآن المجيد والفرقان الحميد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درس قرآن کا سلسلہ چل رہا تھا، تو پچھلے درس قرآن کے اندر آپ حضرات کو قرآن کریم کے بارے میں کچھ اہم باتیں بیان کی، اور آج کی اس درس قرآن کے اندر قرآن کریم کے آداب کے بارے میں کچھ بیان کریں گے کہ قرآن کریم کے کیا آداب ہیں، ان کی کیا رعایت رکھ کر پڑھنی چاہیے. تو آج آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلے قرآن کریم کے کچھ آداب بیان کرتے ہیں. قرآن کریم کا پہلا ادب یہ ہے کہ قرآن شریف کے پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا ہے، پھر قرآن کریم پڑھنا شروع کریں. اور یہ ادب خود قرآن کریم میں مذکور ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اور جب تو پڑھے قرآن کریم کو تو پناہ لے اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. کیونکہ ادب جب نیکی کرنے لگتا ہے تو شیطان درمیان کو کوئی نہ کوئی ایسا کام کر دیتا ہے، کود پڑتا ہے کہ یہ نیکی نہ کرے، اور وہ ہمیں نظر بھی نہیں آتا. اور یہ بات بھی ہے کہ وہ ہم سے طاقتور اور مضبوط، اور اب تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. لہٰذا رب تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے پروردگار، تو مجھے اس کی شر سے محفوظ رکھ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تو مجھے اس مردود کے شر سے اپنی پناہ میں رکھ. تو دوسرا ادب قرآن کریم کا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے: کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فهو اقطع. ہر ذیشان کام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے تو وہ دم کٹا ہوتا ہے، بے برکت ہوتا ہے. اور تیسرا اس کا یہ ہے کہ قرآن کریم کے ادب میں سے یہ بھی ہے کہ بے وضو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، البتہ بغیر وضو کے زبانی پڑھ سکتا ہے. اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. حیض کی حالت میں عورت قرآن کریم نہیں پڑھ سکتی، اور مرد جنابت کی حالت میں قرآن کریم نہیں پڑھ سکتا. تو اس ویڈیو کے اندر یہ آپ حضرات کے سامنے کچھ آداب بیان کیے، تو کچھ آداب انشاءاللہ تعالی اگلے ویڈیو کے اندر آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے.